بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. آج ہم بات کریں گے محاسبہ نفس پر، باز نگری نسبت به گذشته و تعهد نسبت به آینده، یعنی ریویو آف دا پاسٹ اینڈ کمٹمنٹ ٹو دا فیوچر۔ یہ آیت انسان کو لرزہ برندام کر دینے کے لیے کافی ہے اور روز جزا کی اس عظمت کو یاد دلاتی ہے جب اعمال کا اتنی باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر نیکی انجام دی ہے تو وہ اس کی جزا و پاداش سے محروم نہیں رکھا جائے گا، اور اگر ذرہ بھر غلطی کا ارتکاب کیا ہے تو وہ اس کے نتائج کا سامنا کرے گا۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں جو روز قیامت کے سنسنی خیز حالات اور وحشتناک مناظر کی بیانگر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم الہی اور انسان کا محاسبہ۔ الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان فی القیامة 50 موقفا كل موقف مثل 1000 سنة مما تعدون ثم تلا هذه الآية في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اسٹیمیشن، سیلف اسیسمنٹ کی جانب بڑی شدت سے توجہ دلائی گئی ہے۔ الا فحاسبوا انفسکم، اس سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لو، اپنی اسیسمنٹ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہیں قیامت میں تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ فإن فی القیامة 50 موقفا، اور وہاں پہ تو 50 مواقف ہیں جہاں روک روک کے وقفوہم انہم مسئولون، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، رک جاؤ تم جواب دہ ہو خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ اور پھر قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن میں خالق کائنات اس حقیقت کو گوشزد کرتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان جب میدان قیامت میں حاضر ہوگا تو اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں آویزاں کر دیا جائے گا، اور نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اس کو اس حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب عمل اس کی گردن میں آویزاں ہوگی، اور وہ اس سے ملاقات کرے گا، اور پھر بارگاہ حق سے خطاب آئے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نامہ عمل کو خود پڑھ لے، اس کا خود جائزہ لے، اور پھر تو بتا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی تو ہی بتا کہ تیری سزا کیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہیں ہمیشہ یہ واقعیت تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر خالق کائنات نے کچھ محافظ قرار دیے ہیں، کرامن کاتبین، وہ بزرگوار پہلے ہیں، وہ صاحب تکریم پہلے ہیں، وہ مکرم پہلے ہیں، ان کی عزت کا تذکرہ پہلے کیا، اور کاتبین بعد میں ہیں، یعنی وہ انتہائی رسپانسبل ہیں، انتہائی ذمہ دار ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں تم کیا عمل انجام دے رہے ہو، جانتے بھی ہیں اور اس کو سب تو سب بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ شاندار، وہ ذمہ دار، وہ قابل، وہ لائق تکریم، وہ معصوم فرشتے جو خالق کائنات نے انسان کے لمحے لمحے کے افعال و اعمال اور حرکات و سکنات کو ضبط و ضبط کرنے کے لیے اس کے دائیں بائیں قرار دیے ہیں،
ان کی سرعت عمل کا یہ عالم ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے لبوں سے الفاظ جملہ بن کے برآمد نہیں ہوتے مگر یہ کہ وہ اس کو ضبط و ضبط کر لیتے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں جس کو ہم نے تمہارے ہی نامہ اعمال میں ضبط و ضبط نہ کیا ہو۔ وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا لَحَافِظٌ، اور ہر انسان کے ساتھ یہی کیفیت ہے، ہر انسان کے ساتھ خالق کائنات نے وہ ذمہ دار، نگہبان اور محافظ قرار دیے ہیں جو اس کے اعمال کو دیکھتے رہیں۔ ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ان لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ہم ان کے نہاں خانہ وجود سے، ان کی کیفیت سری سے، ان کے باطن سے، ان کے مخفی امور سے، ان کے رازوں سے کیا ہم آگاہ نہیں؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، بلکہ ہمارے بھجوائے ہوئے جو ہر لمحے ان کے اعمال کو ضبط و ضبط کر رہے ہیں۔ دین و مذہب انسان کی آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کو بھی سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بیابان طبیعت میں آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی غرض خلقت سے اسے آگاہ کرنے کے لیے معصوم، ہادی اور پیشوا اپنی جانب سے بھیجوائے اور سلسلہ وحی کے ذریعے اسے اپنا مخاطب قرار دیا۔ پروردگار عالم کی جانب سے جہان خارج میں ہدایت کا جو نظام کار فرما ہے، اسی طرح سے جہان باطن میں یعنی انسان کے خمیر میں، فطرت میں، اس کے نہاں خانہ وجود میں اس کے نقوش پہلے ہی ثبت کر دیے گئے ہیں۔ آسمانی ہدایت کے ذریعے ان کو سطح فکر پر لا کر انہیں ساز تکلم عطا کیا جاتا ہے۔ آسمانی ہدایت ان نقوش کو اجالتی ہے، نکھارتی ہے، بصدا درمی آورد، گویا انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا، اسے جوہر عقل سے نوازا، علم آشنا کیا اور فکر و نظر کی دولت سے بہرہ ور کیا، یعنی ایک رسول اس کے اندر قرار دیا جو اس کا ضمیر ہے، وجدان ہے، عقل ہے، اور ایک رسول باہر سے اس کی ہدایت کے لیے مقرر کیا۔ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، تاکہ وہ بھولا ہوا پیمان فطرت اس کو یاد دلا سکیں۔ 1,24,000 انبیاء اعظام الہی کا وہ پاک و پاکیزہ اور معصوم سلسلہ کاروان نوع انسانی کی جانب رواں دواں کیا تاکہ وہ میثاق فطرت کی جانب ان کی توجہات کو مرتکز کر سکیں اور انسان شاہراہ حیات پر اپنے سفر زندگی میں ہر لمحے اس حقیقت کی جانب متوجہ رہے کہ اس کی غرض خلقت کیا ہے، کن اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لیے خالق کائنات نے اسے کائنات میں بھجوایا، اسے لباس وجود عطا کیا۔ الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان فی القیامۃ 50 موقفا كل موقف مثل 1000 سنة مما تعدون ثم تلا هذه الآیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ الا فحاسبوا انفسکم، اپنی اسسمنٹ خود کرو، خود کو خود اسیس کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے اس عظیم الشان دن میں جس کی عظمت کے بارے میں یہ کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے وہ دن اور اس کے 50 موقف ہیں۔ اسی لیے ہم شبائے جمعہ میں بارگاہ خدا بندی میں درخواست گزار ہوتے ہیں، دعائے کمیل کے، دعائے شریفہ کمیل کے کلمات الہی و سیدی فاسألک بالقدرت التي قدرتها وبالقضیۃ التي حتمتها وحکمتها وغلبت من علیہ اجریتها ان تہب لی فی هذه اللیلہ وفی هذه الساعة كل جرم اجرمته وكل ذنب اذنبته وكل قبیح اسررته وكل جہل عملته کتمته او اعلنته اخفیته او اظہرته وكل سیئة امرت باثباتها الکرام الکاتبین۔ اے میرے پروردگار الہی و سیدی، اے میرے ولی نعمت، فاسألک بالقدرت التي قدرتها وبالقضیۃ التي حتمتها وحکمتها، میں تیری بارگاہ میں تیری قدرت اور تیری اس حتمی حکمت کے
واسطے سے درخواست گزار ہوں، اور ہر چیز پر نافذ ہونے والے تیرے حکم کے واسطے سے غلبت من علیہ اجریتہ انتہب لی فی ہذہ اللیلہ وفی ہذہ الساعہ کل جرم اجرمتہ۔ پروردگار جتنے جرائم کا میں نے ارتکاب کیا، وکل ذنب اذنبتہ، جتنے گناہوں کا میں مرتکب ہوا، وکل قبیح اسرتہ، جتنے افعال قبیح مجھ سے سرزد ہوئے، وکل جہل عملتہ، میری جہالتوں کی بنا پر جتنے میں نے بیہودہ کام انجام دیے، قتمتہ او اعلنتہ، ان کو میں نے چھپا لیا یا پبلکلی انجام دیا، اخفیتہ او اظہرتہ، میں نے مخفی رکھا یا اظہار کر دیا، وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي، اس کے لیے ہم نے بیان کیا وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ، اور میری ہر وہ برائی جس کے لیے تو نے حکم دیا، بِإِثْبَاتِهَا، اس کو ثبت کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، الکرام الکاتبین، ان بزرگوار لکھنے والوں کو، الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ میرے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو ثبت و ضبط اور محفوظ کر رہے ہیں، وجعلتہم شہودا علی مع جوارحی، اور وہ اکیلے تو نہیں بلکہ میرے باڈی لمز بھی میرے اعمال پر، میرے اعضائے بدن بھی گواہ ہیں، وکنت انت الرقیب علی من ورائہم، اور ان کے علاوہ تو خود میرے اعمال کو، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان اس بات سے غافل ہو گیا، نہیں جانتا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ بہت زیادہ انسان کو لرزہ برندام کر دینے والی یہ بھی آیت ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے ہر حالت میں، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور اس کی نگاہ اتنی بصیر ہے، وہ جیسے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو، قال لقمان لابنہ یا بنی، جناب لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، موعظہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا بنی اخلص العمل فإن الناقد بصیر، اے میرے بیٹے عمل کو خالص کر کے بارگاہ خدا بندی میں پیش کرو، اس لیے کہ فإن الناقد بصیر، وہ جو عمل کو دیکھنے والا ہے اس کی نگاہ بہت نافذ ہے، بصیر یعنی وہ جو ظاہری بصارت کا محتاج نہ ہو، جو بغیر آنکھوں کے دیکھ سکے، تو وجعلتہم شہودا علی مع جوارحی وکنت انت الرقیب علی من ورائہم والشاہد لما خفی عنہم، پروردگار وہ جو تو نے کرامن کاتبین میرے ساتھ قرار دیے ہیں، ان کے علاوہ تو خود بھی تو دیکھ رہا ہے، اور کیسے دیکھ رہا ہے؟ والشاہد لما خفی عنہم، جو چیزیں ان کی نگاہوں سے مخفی ہیں ان کو بھی تو دیکھ رہا ہے، وبرحمتک اخفیتہ، اور تیری شان کریمی یہ ہے کہ تو میرے کتنے جرائم کو ان کی نگاہوں سے بھی چھپا دیتا ہے، وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ، اور اپنے تفضل و احسان کی بنا پر ان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ڈرو اس دن سے جس میں عمل کو ایسے جانچا جائے گا کہ زلزلوں کی بہتات ہوگی، اور اس دن کی عظمت سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ عباد اللہ احذروا یوما تفحص فیہ الاعمال ویکسر فیہ الزلزال وتشیب فیہ الاطفال، اعلموا عباد اللہ ان علیکم رصدا من انفسکم وعیونا من جوارحکم، تمہارے اعضاء کی بھی آنکھیں ہیں، تمہارے اعضاء و جوارح کو تمہارے اوپر نگران قرار دیا گیا ہے، قیامت میں وٹنسز کی بھرمار ہوگی، کاؤنٹ لیس، لا تعداد گواہ تمہارے اعمال پہ اٹھیں گے، تمہارے اپنے ہی بدن سے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قیامت کے دن تو انسان کی کھال بول اٹھے گی، اس کے اعضائے بدن اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے، وحفاظ صدق یحفظون اعمالکم وعدد انفاسکم، اور وہ سچے گواہ جو تمہارے اوپر کرامن کاتبین کی صورت میں قرار دیے گئے ہیں، جو تمہاری سانسوں کی تعداد سے بھی باخبر ہیں اور اس کو صحیح طور پر یاد رکھنے والے ہیں، وعدد انفاسکم لا تسترکم منہم ظلمت لیل داج ولا یکنکم منہم باب ذو رتاج، وہ ایسے ہیں لا تسترکم،
منہم ظلمت لیل داج، وہ ایسے ہیں کہ اندھیری رات کی سیاہی بھی ان کی نگاہوں سے تمہارے اعمال کو نہیں چھپا سکتی، اور نہ ہی بند دروازے ان کی نگاہوں سے تمہارے اعمال کو اوجھل کر سکتے ہیں۔ ہاں مگر جو دعائے مبارکہ کمیل میں ہم نے پڑھا، اللہ کی شان کریمی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کرامن کاتبین کی نگاہوں سے ہمارے بعض اعمال کو چھپا دے۔ اندھیری رات کی ظلمتیں چھپا نہیں سکتی، بند دروازے ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکتے، بلند و بالا قلعوں میں ساکن ہو جاؤ تو بھی ان کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکتے، لیکن تمہارا رب اتنا کریم ہے کہ وہ تمہارے بہت سے گناہوں کو ان کی نگاہوں سے چھپا دیتا ہے۔ اس امید پر کہ شاید یہ انسان توبہ کر لے، یہ پلٹ آئے، تو اپنے اعمال کا محاسبہ دنیا میں خود کرو۔ مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے: ادحظ مسئول حجہ و اقطع مغتر معذرہ لقد ابرح جہالتا بنفسہ۔ انسان غافل کے بارے میں جو فریب خوردہ ہے، جو خواہشات نفسانی کا شکار ہو کر یاد خدا سے غافل ہو گیا، مولا کائنات نے اس انسان کو مورد خطاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الانسان ما جرأک علی ذنبک وما غرک بربک وما آنسک بحلقۃ نفسک۔ اے انسان، وہ کون سی خوش فہمی ہے جس نے تجھے گناہ پر جرأت دلائی، وما غرک بربک، اور تو فریب نفس کا شکار ہو کے اپنے رب کی مخالفت پر کھڑا ہو گیا ارتکاب گناہ کی صورت میں، وما آنسک بحلقۃ نفسک، اور تو نے اتنی آسانی سے اپنے نفس کی ہلاکت کا سودا کر لیا۔ اما من دائک بلود ام لیس من نومتک یقظہ۔ کیا اس غفلت کا، اس بیماری کا کوئی علاج ہے؟ کیا اس خواب غفلت سے بیداری کی کوئی سبیل ہے؟ اما ترحم من نفسک اما ترحم من غیرک۔ تو دوسرے کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس پہ رحم کر لیتا ہے، لیکن کیوں تجھے خود پہ رحم نہیں آتا جب تو ارتکاب گناہ کرتا ہے؟ فَلَرُبَّمَا تَرَى الزَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَتُظِلُّهُ۔ جب گرمی کی تپش میں، حرارت میں تو کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے سائے کا اہتمام کر دیتا ہے۔ اَوْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِعَلَمٍ يُمِزُّ جَسَدَهُ فَتَبْكِي رَحْمَةَ اللَّهِ۔ اور جب کسی بہت زیادہ علیل جان لیوا بیماری میں مبتلا شخص کو تو لب مرگ دیکھتا ہے تو تیری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس کی ہمدردی میں۔ فما صبرک علی دائک وجلدک علی مصابک وعزاک عن البکاء علی نفسک وہی اعز الانفس علیک۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے نفس سے غافل کر کے اتنا صابر بنا دیا ہے کہ تجھے اپنے ساتھ کوئی ہمدردی ہی نہیں رہی؟ وَهِيَ أَعَزُّ الْأَنفُسِ عَلَيْكَ۔ اور جب کہ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا، وَكَيْفَ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نِقْمَةٍ وَقَدْ تَبَرَّأْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ۔ کیوں رات کو عذاب الہی کے خوف سے تیری آنکھوں سے نیند غائب نہیں ہو جاتی؟ تو کیسے اطمینان کے ساتھ اپنے بستر پہ محو استراحت ہو جاتا ہے جبکہ دن بھر تو نے اتنے گناہ انجام دیے؟ تو معصومین نے اپنے تعلیمات میں ہمیں بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع: عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من این اکتسب وفیما انفقه من این کسب وفیما انفقه وعن حبنا اہل البیت۔ روز قیامت انسان قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا، آواز بلند ہوگی: وقفوہم انہم مسئولون۔ روک لو ان کو، رک جاؤ، یہ لوگ جواب دہ ہیں، یہ آنسریبل ہیں، اپنے اعمال کا حساب دیں۔ لا تزول قدم عبد، انسان قدم آگے بڑھا ہی نہیں پائے گا یہاں تک کہ اس سے چار امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا: عن عمرہ فیما افناہ، اس نے اپنی زندگی کو کن امور کی انجام دہی میں بسر کیا، وشبابہ فیما ابلاہ، اور اس نے جوانی کے قیمتی وقت کو کس انداز سے گزارا، کیا کیا، جوانی کی نعمت سے فائدہ اٹھایا یا نہیں۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، جب انسان کے اعضاء و جوارح مکمل طاقت میں ہیں، اس میں انرجی ہے، وہ انرجیٹک ہے، وہ صحیح طور پہ اعمال کو انجام دے سکتا ہے، عبادات کو انجام دے سکتا ہے،
غور و فکر کرنے کی صلاحیت باقی ہے۔ مولا کائنات نے اس حوالے سے نہج البلاغہ میں گفتگو بھی فرمائی ہے کہ اب جب تمہاری زبانیں چل رہی ہیں، تمہارے اعضاء، تمہاری باڈی لمبس فلیکسیبل ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی ہے، ان میں لچک ہے، تم نیک اعمال کو انجام دے سکتے ہو، تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ جوانی میں گناہوں سے خود کو بچاؤ، خود گناہوں کو چھوڑو، اس وقت کا انتظار نہ کرو جب گناہ تمہیں چھوڑ جائیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جوانی اپنی مرضی سے بسر کرنے کے لیے ہوتی ہے اور بڑھاپا عبادت کے لیے، تو یہ غلط تصور ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہ رہ جائے، یعنی وہ کسی قابل نہ رہ جائے، تو وہ مصلی پہ بسیرا کر لے، ایسا ہرگز نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ افراد جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ جوانہ رہے تھا امروز گیر، کہ فردا جوانی نہ آید ز پیر۔ گناہوں کو بائی چوائس چھوڑو، اپنی مرضی سے گناہوں کو چھوڑو اور خدا کے محبوب بن جاؤ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہر بیماری سے شفا کے لیے، مشکل سے مشکل امور کی آسانی کے لیے سورہ مبارکہ نجم کی تلاوت صرف ایک بار روزانہ چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی نظر کر کے اس کو پڑھا جائے، اپنی شفا کے لیے، امور کی تسہیل کے لیے، زندگی میں آسانیوں، فراوانیوں اور وسعتوں کے لیے، تو انشاءاللہ 40 دن یا 41 دن روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھی جائے تو تمام امور کی اصلاح ہو جائے گی۔ خداوند متعال سلطان عادل کے ظہور میں تعجیل فرمائے، منجی عالم بشریت کے ظہور پر نور سے ظلم و جور و جبر و استبداد میں سسکتی بلکتی انسانیت کو پنجہ ظلم سے رہائی عنایت فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ سعادت پر ہو، وطن عزیز پاکستان کو استحکام، سلامتی اور امن و امان سے بہرہ فرمائے، عالم اسلام کا بول بالا فرمائے، مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، عالم انسانیت پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، فراواں رحمتیں نازل فرمائے۔